والدین کی وفات کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ارم کو اپنی بڑی بہن ساجدہ کے گھر جانا پڑا۔ ساجدہ کے میاں کی نظر ارم پر اچھی نہ تھی۔ ایک دن ساجدہ کے میاں نے ساجدہ کو طلاق دی اور اس کی بہن ارم کو ورگلا کر دوسرے شہر لے گیا اور وہاں نکاح کر لیا اور زبردستی اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ساجدہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ ایک روز ساجدہ کی نظر ایک فقیر پر پڑی، جس کو دیکھتے ہی ساجدہ آپے سے باہر ہو گئی، کیونکہ وہ سارے کام چھوڑ دے ارم، ادھر دیکھ میں سموسے لے کر آیا ہوں، آجا کھا لے، تجھے بہت پسند ہے نا؟ ریاض نے ارم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آواز دی، مگر ارم اس کی نظروں سے انجان تھی۔ فوراً جھاڑو پھینکتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی، جہاں پر ریاض پلیٹ میں سموسے ڈالنے کے بعد اس پر چٹنی ڈال رہا تھا۔ ارے واہ واہ، سموسے! یہ تو نے بہت اچھا کام کیا بھا، تجھے نہیں پتا مجھے کتنے پسند ہیں۔ جہاں کہیں بھی دیکھتی ہوں دل للچانے لگتا ہے، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کھاتی ہی نہیں ہوں۔ ایک بار اپنی سہیلی ردا کے ساتھ کھائے تھے، بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، ارم نے بے صبری سے کہتے ہوئے فوراً پلیٹ ریاض کے ہاتھوں سے پکڑ لی اور ہاتھوں سے ہی کھانے لگی۔ ارے بیٹھ تو جا، بیٹھ کر آرام سے کھانا، سارے تو ہی کھا لینا۔ ریاض نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے چارپائی پر بٹھا دیا اور پھر اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ ارم سموسے کھانے میں مگن تھی اور ریاض اس کے پاس بیٹھا اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے اسے بہت گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کاش اس وقت ارم کا دھیان چلا جاتا اور وہ آنے والی بہت بڑی تباہی سے بچ جاتی۔ ارم ریاض کی سالی تھی، کچھ سال پہلے ریاض کی شادی ساجدہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ساجدہ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی، ریاض نکٹھو تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، اگر دل چاہتا تو کبھی کسی مستری کے ساتھ دہاڑی پر چلا جاتا، ورنہ پورا پورا دن گھر میں پڑا رہتا۔ اب تک ساجدہ اور ارم کے ماں باپ ہی اس کے گھر کا بوجھ برداشت کر رہے تھے۔ ان کے اپنے حالات بھی کچھ زیادہ سازگار نہیں تھے، 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے پوری ہوتی تھی، مگر جب بیٹی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے تھے تو انہیں ترس آ جاتا تھا اور ہر ممکن حد تک کوشش کرتے تھے کہ ساجدہ کی مدد کر سکیں، مگر مہینہ بھر پہلے دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ گھر کرائے کا تھا، محلے والوں نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا، اس لیے مجبوراً ارم کو ساجدہ اپنے ساتھ لے آئی۔ ساجدہ کے والدین کے انتقال کے بعد جب اس نے ارم کو اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ کیا تو دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ریاض کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس کے تیور اکثر بدلتے رہتے تھے۔ پہلے ہی دن جب اس نے ارم کو ساتھ لے کر گھر کا دروازہ کھولا تو ریاض نے ناگواری سے منہ موڑ لیا۔ وہ اندر آیا تو سخت لہجے میں بولا کہ یہ سب کیا ہے، کہاں سے لے آئی ہے اسے؟ گھر میں پہلے ہی تنگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں اور اب ایک اور بوجھ۔ ساجدہ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے، ہمارے ماں باپ اب نہیں رہے، میں اسے کہاں چھوڑ آتی، اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ریاض نے کچھ دیر خشمگین نگاہوں سے ساجدہ کو گھورا، اس کی آنکھوں میں ارم کے آنے پر سختی تھی، مگر پھر وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اسے یہ سوچنا پڑا کہ اگر وہ زیادہ مخالفت کرے گا تو محلے والے باتیں کریں گے۔ یوں ارم کا اس گھر میں رہنا طے پا گیا۔ گھر پہلے ہی غربت کی ماری زندگی کا بوجھ اٹھائے کھڑا تھا۔ ریاض کا کوئی ڈھنگ سے کام نہیں تھا، کبھی دہاڑی لگتی اور کئی کئی دن یوں ہی بیکار بیٹھا رہتا۔ ساجدہ دن رات پریشان رہتی، اس کی حالت وقت کے ساتھ کمزور ہوتی گئی، چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی، رنگت اڑ سی گئی اور آنکھوں کے گرد سائے گہرے ہوتے گئے۔ غربت نے زندگی کو اور مشکل بنا دیا تھا۔ آخر کار ایک دن ساجدہ نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ خود گھر بیٹھے گی تو حالات کبھی نہیں سنبھلیں گے۔ اس نے گھر کے سارے کام ارم کے سپرد کر دیے اور خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نکل گئی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتی اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی۔ جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے دھونا، یہ سب اب ارم کے ذمے تھا۔ ارم خاموشی سے سب کچھ کر لیتی، اسے معلوم تھا کہ بہن اس سب کے لیے مجبور ہے۔
ریاض نے جب یہ دیکھا کہ ارم گھر کا ہر کام سنبھال رہی ہے تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ ایک نرمی آنے لگی۔ پہلے وہ سختی سے پیش آتا تھا مگر اب اکثر خاموش رہنے لگا۔ کبھی کبھی نرم لہجے میں کہہ دیتا کہ پانی لا دو، کبھی برتن رکھنے کو کہہ دیتا۔ ارم ہر بات خاموشی سے مان لیتی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی۔ صحن میں ارم جھاڑو لگا رہی تھی۔ گرمی سے بے حال ہو کر اس نے دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا تھا تاکہ آسانی سے کام کر سکے۔ پسینے کی نمی نے اس کے چہرے کو اور زیادہ نکھار دیا تھا۔ پیشانی پر لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ جھک کر صحن کے کونے میں جھاڑو دیتی تو اس کا سراپا جوانی کی تازگی میں اور نمایاں ہو جاتا۔ ریاض اس وقت چارپائی پر نیم دراز تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ بظاہر آرام کر رہا تھا مگر بار بار آنکھیں کھولتا اور ارم کے انداز کو دیکھتا۔ اس کی نظر غیر محسوس طریقے سے ارم پر ٹھہرنے لگی۔ وہ سوچتا کہ یہ لڑکی تو بہت حسین ہے۔ اس کی جوانی ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانی کشش پیدا ہونے لگی۔ ارم اپنی معصومیت میں کچھ بھی نہ سمجھ پائی۔ وہ تو بس اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ جھاڑو ختم کرنے کے بعد اس نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور کونے میں بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا اور دوبارہ دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس لمحے ریاض نے اپنی نظریں ہٹا لیں مگر دل کے اندر ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ ساجدہ اب دن بھر کی مشقت کے بعد شام کو جب گھر لوٹتی تو اتنی تھکی ہوتی کہ سیدھی چارپائی پر گر جاتی۔ آنکھوں میں چمک باقی نہ رہی تھی۔ وقت نے اس کی جوانی چھین لی تھی۔ ریاض کو یہ فرق اور زیادہ نمایاں دکھائی دینے لگا۔ ایک طرف وہ بیوی تھی جو کمزور اور تھکی ہاری زندگی کی مشقت میں ماند پڑ گئی تھی۔ دوسری طرف ارم تھی جو ابھی ابھی جوانی کی بہار میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا نکھرا ہوا چہرہ اور خاموش مزاج دل کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ایک شام ارم صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں ایک روانی تھی۔ بالوں کی لٹ بار بار چہرے پر آتی اور وہ ہاتھ کے اشارے سے ہٹا دیتی۔ دوپٹہ پھر ایک طرف رکھا تھا تاکہ کام آسانی سے ہو سکے۔ ریاض صحن کے کونے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظر ہٹا نہ سکا۔ اس کے دل میں ایک نیا خیال جنم لینے لگا۔ ارم کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کی معصوم اداؤں پر کسی کی نظر رکتی ہے۔ وہ تو بس اپنی بہن کے گھر کو سنبھالنے اور اس کی تکلیف کم کرنے میں جٹی ہوئی تھی مگر تقدیر نے اس کے راستے میں ایک نیا امتحان رکھ دیا تھا۔ یوں ارم کا اس گھر میں رہنا ساجدہ کے ساتھ ساتھ ارم کے لیے بھی آزمائش بنتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ بے خبر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی خاموشی اور سادگی کس طرح کسی کے دل میں ہلچل مچا رہی ہے۔ ریاض جو کبھی اس کی موجودگی پر خفا ہوتا تھا اب دل ہی دل میں اسی کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ اب اسے ارم کا گھر کے کام کاج کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ارم کو ہر وقت سکون سے بٹھا کر رکھے۔ ریاض نے ارم پر نظریں جمانا شروع کر دی تھیں۔ اب وہ اکثر بہانے سے اس کے قریب بیٹھنے لگتا۔ کبھی کہتا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، کبھی کہتا کہ تمہارے ہاتھ کا بنایا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ارم یہ سب سنتی تو بس مسکرا دیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید بہنوئی کا دل نرم ہو گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ چلو اب وہ اتنی سختی نہیں کرتے، مگر ریاض کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ ارم کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ ایک دن ریاض بازار سے آیا، ہاتھ میں کاغذ کا ایک پیکٹ تھا۔ اس نے ارم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ارم حیران کھڑی رہی۔ ریاض نے پیکٹ اس کے سامنے رکھا، اندر سموسے تھے۔ ارم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے لیے کچھ لائیں گے۔ ریاض نے مصنوعی نرمی سے کہا کہ تم میرے لیے ساجدہ جیسی ہو، تمہیں خوش دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ ارم نے کچھ نہ کہا مگر دل میں خوشی محسوس کی۔ اسی دن شام کو ریاض نے کہا کہ ارم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں باہر لے چلتا ہوں۔ ارم نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ باجی ناراض ہوں گی۔ ریاض نے فوراً کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ساجدہ کو سب سمجھا دوں گا، وہ ناراض نہیں ہوگی۔ ارم اپنے سادہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ریاض اسے محلے سے کچھ دور ایک جگہ لے گیا۔
وہاں اس نے اسے سموسے لا کر دیے۔ ارم بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ وہ وہاں بیٹھی سموسے کھاتی رہی۔ ریاض اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ارم کی معصومیت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ریاض کبھی اس کے لیے سموسے لاتا، کبھی کچھ اور۔ ارم ان چیزوں کو خوشی خوشی سے کھا لیا کرتی۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھنے لگا کہ شاید بہنوئی واقعی اچھے ہیں۔ وہ یہ بھی سوچتی کہ باجی کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو صبح سے شام تک دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ایسے میں اگر ریاض کبھی کبھار اس کا خیال رکھتا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ ارم کو یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ریاض آہستہ آہستہ اسے اپنے قابو میں لے رہا ہے۔ جب ریاض نے یہ دیکھ لیا کہ ارم پوری طرح سے اس کے جال میں پھنس چکی ہے تو وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد جواب طلب کرنے لگا۔ اب تک ارم کے دل میں بھی ریاض کے لیے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ارم نے ہاں کہہ دی تو کچھ دن بعد ریاض اسے اپنے ساتھ لے گیا اور دوسرے قریبی شہر میں چھوڑ آیا، جہاں پر وہ ایک مکان کرائے پر پہلے ہی لے چکا تھا۔ ارم کے لیے ضرورت کا سب سامان تیار کر کے رکھایا تھا۔ ارم وہیں رہنے لگی۔ یہ سب کرتے ہوئے ارم نے ایک بار بھی اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا تھا، جس نے مشکل وقت میں اسے سہارا دیا تھا اور صرف اس کا پیٹ پالنے کی خاطر در در کے دھکے کھا رہی تھی، لوگوں کے جھوٹے برتن مانجتی پھر رہی تھی۔ ارم کی آنکھوں پر ریاض کی محبت کی پٹی بری طرح سے بندھ چکی تھی۔ وہ کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ریاض نے یہی کہا تھا کہ وہ ارم کو یہاں رکھے گا جبکہ ساجدہ کو اسی گھر میں، دونوں کو برابر خرچہ دے گا۔ ارم نے بھی بنا کوئی دوسری بات سوچے اس کی بات فوراً مان لی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اچانک ارم کو خبر ملی کہ ریاض نے ساجدہ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر ارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ ساجدہ کے ساتھ ریاض نے کس طرح سلوک کیا، کس طرح اسے ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ ارم بس اتنا جانتی تھی کہ اب باجی اس گھر میں نہیں ہے۔ اس خبر نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ریاض نے ارم کو اس گھر میں لانے کے کچھ دن بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور اس سے پہلے وہ ساجدہ کو طلاق دے آیا تھا۔ ارم کو انجان رکھا تھا اور اب جب اسے یہ خبر ملی تھی تو وہ رات بھر سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آتے رہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ریاض نے اسے سموسے لا کر دیے تھے، کیسے اس نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ساجدہ جیسی ہو، مگر اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ سب باتیں اس لیے تھیں کہ ریاض کچھ اور چاہتا تھا، مگر ارم کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ اس گھر سے کہاں جاتی؟ اس کے ماں باپ اب زندہ نہیں تھے، باجی کی خبر تک اس کے پاس نہ تھی کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ ریاض نے جب دیکھا کہ ارم پریشان ہے تو اس نے اس پر اور بھی میٹھی باتوں کا جال پھینک دیا۔ وہ کہتا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری ہر خوشی پوری کروں گا، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ ارم خاموش رہتی۔ ارم ریاض کو چھوڑ دینا چاہتی تھی مگر اب اس کے ساتھ رہنا ارم کے لیے مجبوری بن گئی تھی۔ اس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کے لوگ کیسے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ریاض کے ساتھ جڑنے لگی تھی۔ اس کا بھولا پن اور معصوم مزاج اسے ریاض کے جال میں کھینچ رہا تھا۔ ریاض ہر روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا، کبھی مٹھائی، کبھی پھل۔ ارم کے لیے یہ سب چیزیں قیمتی تھیں۔ غربت کی ماری زندگی میں اس نے کب ایسے ذائقے دیکھے تھے؟ اس کے دل میں احساسات کا ایک طوفان اٹھنے لگا۔ ریاض کا مقصد اب پورا ہونے کے قریب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارم کو بہکانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس نے حالات کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ساجدہ تو اب جا چکی ہے، تمہارے پاس اور کون ہے؟ میں ہی تمہارے لیے سہارا ہوں، میں ہی تمہارا مستقبل ہوں۔ ارم کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ بس خاموش رہتی اور ریاض کی طرف دیکھتی۔ اس کی خاموشی ہی ریاض کے لیے اقرار بن گئی۔ اس طرح اس نے ریاض کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر دیا۔ ریاض کے طلاق دینے کے بعد ساجدہ کے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ اپنی ایک دور کی رشتہ دار کے ہاں جا کر رہنے لگی تھی۔ رشتہ دار نے محض ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ ساجدہ دن بھر دوسروں کے گھروں میں کام کرتی، برتن دھوتی، کپڑے مانجتی اور کبھی فرش صاف کرتی۔ یہ سب کر کے وہ شام کو تھکی ہاری واپس آتی۔ اس کی حالت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔
زندگی نے ساجدہ کو سخت مار دی تھی۔ وہ ہر روز اپنی بہن ارم کو یاد کرتی، مگر یہ نہ جان سکی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس کی راتیں روتے روتے گزرتی تھیں، دن میں وہ بس اپنا پیٹ کے لیے مشقت کرتی۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، رشتہ دار بھی تنگ آ گئے تھے، مگر وہ مجبوراً اسے برداشت کر رہے تھے۔ ساجدہ معمول کے مطابق لوگوں کے گھر کام کر کے واپس آ رہی تھی۔ شام کے وقت راستے میں ایک فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ساجدہ نے بے دہانی میں اس کی طرف دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے کھڑا فقیر کوئی اور نہیں بلکہ ریاض تھا۔ ساجدہ کا دماغ گھوم گیا، وہ چند لمحے اس کو گھورتی رہی، پھر اچانک وہ اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور لرزتی آواز میں کہا کہ ارم کہاں ہے؟ تم نے مجھے برباد کر دیا، تم میری بہن کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سڑک کے بیچوں بیچ چیخ رہی تھی، تم نے کیا کیا میری بہن کے ساتھ؟ کہیں اسے بیچ تو نہیں دیا؟ برستی آنکھوں کے ساتھ ساجدہ سوال کر رہی تھی، اس کے لہجے میں خوف بول رہے تھے۔ ریاض نے سر جھکا لیا، اس کی حالت فقیر جیسی ہو چکی تھی۔ جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، بال بکھرے تھے، چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکا، ہونٹ کانپتے رہے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کا چہرہ عجیب مسکینوں جیسا ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر ہی ترس آتا تھا۔ اسی وقت محلے کا ایک آدمی جو قریب سے گزر رہا تھا وہ رک گیا۔ اس نے ساجدہ کی باتیں سنی، اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ بہن، یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ریاض ہے، جس نے تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تم پر کیسے ظلم کرتا تھا، پھر یہ ارم کو بھی ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بعد میں سب نے سنا کہ اس نے تمہیں بدنام کر کے طلاق دے دی۔ اس کی کسی بات پر محلے والوں نے یقین نہیں کیا تھا۔ ہم سب تمہیں ڈھونڈتے رہے بہن، تمہارے مالک مکان نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہو تو بنا کرائے کے بھی تمہیں رہنے دے گا۔ محلے والوں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ تمہیں ہر طرح کی مدد کریں گے، کیونکہ تم ایک شریف عورت ہو، مگر تم تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ارم بھی شخص کے جھانسے میں آ گئی تھی، ہم سب اسے روکتے رہے مگر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ محلے والا ساجدہ سے سوال کر رہا تھا، مگر اس نے ایک بار پھر ریاض کا گریبان پکڑا اور کہنے لگی، بتاؤ میری بہن کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ ریاض آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آواز بھرا گئی، بولا کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، تمہیں ذلیل کر کے طلاق دی اور لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ میں نے ظلم کیا، لیکن جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ ارم کچھ دن میرے ساتھ رہی، میں نے اسے سب کچھ دیا مگر وہ خوش نہیں تھی، بار بار کہتی تھی کہ اسے اپنی بہن سے ملنا ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، تم سے نہیں ملوایا، بس اپنی ضد اور خواہش میں اس کے ساتھ رکھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی، اس کے چہرے پر اداسی چھائی رہتی تھی۔ ریاض نے سر جھکا کر کہا، جب اسے خبر ملی کہ میں نے تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکالا ہے تو وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ کئی دن وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر ایک دن اچانک وہ گھر سے چلی گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا، ہر دروازے پر پوچھا مگر وہ نہیں ملی۔ آج تک نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی، زندہ ہے یا مر گئی۔ ریاض کی آواز کمزور ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ بیماری نے مجھے بیکار کر دیا ہے، ہاتھ پاؤں میرا ساتھ نہیں دیتے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، اسی لیے بھیک مانگ کر زندہ ہوں۔ یہ میری سزا ہے، جو کچھ میں نے کیا اس کا نتیجہ آج بھگت رہا ہوں۔ ساجدہ یہ سب سنتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ ریاض کا چہرہ پچھتاوے کی تصویر بنا ہوا تھا، مگر اس کا پچھتاوا ساجدہ کو اس کی بہن نہیں دلا سکتا تھا۔ ساجدہ نے اس کے بیمار وجود کو ایک ٹھوکر ماری اور کہنے لگی، تمہیں کبھی بھی مجھ سے معافی نہیں ملے گی، تم حشر میں میرے سامنے جواب دہ ہو۔ تم نے اپنی بیوی بنانے کے بعد مجھے غربت دی، تنگی دی، میری بہن پر بری نظر رکھی، لیکن میں پھر بھی تمہارے ساتھ رہی اور تم مجھے دھتکار کر چلے گئے۔ یہ سب اسی کی سزا ہے، جب تک تم زندہ رہو گے اسی بیماری اور پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ اللہ میری بہن کا حامی و ناصر ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن مجھ سے ضرور ملے گی۔ ریاض زمین پر گر کر رونے لگا، جبکہ ساجدہ ایک وقار سے اس گھر کی طرف بڑھی جہاں پر رہائش پذیر تھی۔ آج اللہ نے اس کے ساتھ مکمل انصاف کر دیا تھا۔